اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مثال پر دھیان دیجیے، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی اندھا گہری کھائی کی طرف جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سوچ کے دیکھو۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو ہاتھ سے، ہو سکا تو اس کو ہاتھ سے روک دیں گے، نہیں تو پھر زبان سے روکیں گے، رکو رکو وہاں مت جاؤ۔ لیکن سوچ کے دیکھو، اس وقت کا تقاضا یہ نہیں رہے گا کہ ہم صرف دل میں برا محسوس کر کے بیٹھ جائیں، دل میں برا محسوس کر کے بیٹھ جائیں، نہیں غلط کر رہا اور بیٹھ جانے کا نہیں۔ یا تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو۔ آج ہماری قوم فتنے فسادوں کی وجہ سے، نفسانی خواہشاتوں کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، نظام باطل کی وجہ سے، فیشن پرستی کا دور، اندھی ہو گئی۔ ہم کو نظر آ رہا کہ وہ کھائی کی طرف بڑھتے جا رہی۔ اکثریت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ ایسے بہت ہے بھی جو ایسا نہیں کر رہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ہم کو سمجھ میں آ رہا، ہم کو دکھ رہا کہ ان کے اعمالوں کی بدولت یہ کھائی کی طرف بڑھتے جا رہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو، نہ ہم ہاتھ سے روکتے، نہ ہم زبان سے روک رہے۔ ایسا کیوں؟ اگر وہ لوگ جن کو بے حیائی سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جن کو کسی بری بات سے کچھ برا نہیں لگتا، ان کی آنکھوں کو خود کو روشنی کی ضرورت ہے، خود کی آنکھوں کو روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ خود اندھے، جن کو فرق نہیں پڑتا، بری بات بھی بری نہیں لگتی، جن کو ظلم ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بے رحمی ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ناانصافی ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، غریبوں کو تکلیف میں دیکھ کے کچھ فرق نہیں پڑتا، یتیموں کو تکلیف میں دیکھ کے کچھ فرق نہیں پڑتا، جن کو عمر دراز کنواری لڑکیوں کو دیکھ کے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مطلب کہ جن لوگوں کے دلوں میں انسانی ہمدردی نکل گئی، ان لوگوں کو خود کو آنکھوں کی روشنی کی ضرورت ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ لوگ جن کو تکلیف ہوتی، جو یہ چاہتے کہ یہ سب نہیں ہونا، تو دین کا کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بنائے گا اگر ہم دین کا کام کریں گے تو۔ ہم کو یہ آگے بڑھ کے کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا طریقہ بنانے کے واسطے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، مختصر سے تھوڑے سے لوگ تھے۔ عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم پکا تھا۔ ہمارے آج ایسے کام کے واسطے ارادش نہیں بنتے، سوچتے پھر چھوڑ دیتے، پھر سوچتے پھر چھوڑ دیتے۔ ہمارے ارادے پکے نہیں ہیں، ان ارادوں پہ پکا عمل نہیں ہوتا۔ لیکن غور کرو، کیا کریں گے ہم جب ہماری آنکھوں کے سامنے اندھا جائے گا گہری کھائی میں؟ تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ آج ہماری قوم کی غفلت کا کیا حال ہے، دیکھ۔ غلط راستے کی منزل جہنم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ غلط راستے کی منزل جہنم ہے۔ پھر بھی نہ ہم کو اپنے خود کے واسطے ڈر لگتا، نہ دوسروں کو جہنم کی کھائی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے برا لگتا۔ ایسا کیوں ہو گیا؟
کیا بات ہے؟ کیا موت کے بعد کیا ایسا کچھ دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تم کو موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں؟ ایسا سرٹیفکیٹ ہے کس کے پاس ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے تم بنا سوال جواب کے؟ نہ قبر میں سوال ہوں گے، نہ اس کے بعد ہوں گے، صراط کا راستہ بھی آسانی سے پار ہو جائے گا۔ ہم اتنی غفلت میں کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے کام میں لگاؤ، اپنے اصل مشن میں، اصل مقصد میں لگاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اگر بہتر سے بہتر عمل کرنا چاہتے ہو تو دین کا کام کرو، بہتر سے بہتر کام کرنا چاہتے ہو، کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ، اللہ کی رضا پر ہماری زندگی گزریں گی۔ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ مشن کب پورا ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے ابھی سے ارادہ کر لو کہ ہم کریں گے۔